السلام علیکم ناظرین، میرا نام معظم علی قمی ہے اور ہم الحمدللہ یہ پروگرام جو ہم نے شروع کیا ہے قرآن سنیے اور سنائیے، تو اس بارے میں ہم آپ کے ساتھ ہمارا سفر جاری رہے گا۔ انشاءاللہ العزیز وہ وقت بھی آئے گا کہ سارے مسلمان بیوٹیفل قرآن ریسائٹ کریں گے، اور جو کمی زیادتی نو پرفیکشن، مطلب ہر جگہ کمی رہ جاتی ہے، پر انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جتنا ممکن ہو سکے اس کو صحیح پڑھنے کی کوشش کی جائے، اس لیے کہ قرآن مجید میں قرآن عربی میں نازل ہوا اور حضور نے ارشاد فرمایا اقرأ القرآن باصوات العرب والحانها، کہ جیسے نازل ہوا ہے اسی طرح پڑھنے کی کوشش کرو۔ کہ اگر حروف نہیں آتے ہوں تو الفاظ نہیں بنتے، الفاظ نہیں آتے ہوں تو سنٹینسز نہیں بنتے، اور سنٹینسز نہیں آتے ہوں تو پیراگرافز نہیں بنتے، اس کے معانی اور مفاہیم سمجھ میں نہیں آتے، اس لیے کہ معنی و مفہوم سمجھنے کے لیے الفاظ کا سہارا لینا ضروری ہے۔ تو جیسے کوئی اور زبان آپ کی نہ جانتا ہو، وہ آپ کی زبان بولے تو ہر بندہ پہچان لیتا ہے کہ یہ اس زبان والا نہیں ہے، اسی طرح ہم جب عربی زبان میں کوئی کلمہ بولتے ہیں تو عرب سمجھ جاتا ہے کہ یہ عرب نہیں ہے۔ however قرآن مجید جو ہے وہ چونکہ عربی زبان میں ہے، تو ہر زبان کے جیسے میں نے عرض کیا حروف تہجی ہوتے ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اردو، فارسی، عربی، ان کے حروف لکھنے میں بہت زیادہ مشترک ہیں، ایک ہی طرح نظر آتے ہیں، مگر ایک کہ دو تین حروف جو ہیں وہ ڈیفرنٹ لکھے بھی جاتے ہیں پر پڑھنے میں بھی زیادہ تر ایک ہی طرح پڑھے جاتے ہیں، اردو میں بھی، فارسی میں بھی اور عربی میں بھی، سوائے چند حروف کے۔ تو جو اردو زبان جانتا ہو یا فارسی زبان جانتا ہو، اس کے لیے قرآن سیکھنا اور بھی زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ انقلاب اسلامی ایران کے بعد ہم نے دیکھا وہاں کہ قرآن پر بہت زیادہ کام کیا گیا، اور ہر گھر میں، اور اب تو ماشاءاللہ حفاظ قرآن بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ بچوں میں یہ زیادہ رواج پیدا ہوا، صرف بچوں کے لیے نہیں بلکہ بڑے بڑے لوگوں نے قرآن مجید یاد کرنا شروع کر دیا، اور یہ جو الزام آتا تھا کہ شیعوں میں حافظ نہیں ہیں، وہ داغ دھو دیا۔ کاش ایک وقت وہ آ جائے کہ سارے مسلمان شیعہ سنی اس قرآن مجید کو اپنے قلوب میں اور اذہان میں محفوظ کر لیں، اور سارے کے سارے حافظ ہو جائیں۔ حفظ کرنا بہت اچھی بات ہے، پر جو روایات ہیں وہ اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ دیکھ کے پڑھنے میں زیادہ ثواب ہے، اس میں اجر جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو ہماری بھی گزارش ہے کہ گھروں میں خود بھی قرآن پڑھیے، دیکھ کر پڑھیے، اس پر ہاتھ لگا کر پڑھیے، اور اس لیے کہ جیسے گزشتہ پروگرام میں میں نے عرض کیا تھا کہ کوئی کتاب بھی دنیا کی دیکھ لیں تو جب تک وہ سمجھ نہیں آئے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، سوائے اس معجزہ خالدہ کے کہ جس کو سمجھ نہیں آتا اس کے لیے بھی یہ مفید اور فائدہ مند ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے میں ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت کر کے اس پروگرام کا آغاز کرتا ہوں، کہ سارے لوگ جو ہے پھر انشاءاللہ 10 منٹ کے بعد کالز بھی کھول دی جائیں گی، اور میری گزارش یہ ہے کہ بہت اچھی بات ہے کہ بچوں کو بھی اس میں بہت زیادہ بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے، پر بڑوں کے لیے بھی یہ ضروری ہے، اور آگے چل کے انشاءاللہ ہم بیان کریں گے کہ تجوید کیا ہوتی ہے، اور تجوید بھی انشاءاللہ اگر اپرچونٹی اللہ پاک نے ہمیں دی تو ہم سکھائیں گے اور سارے مل کے انشاءاللہ سیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم،
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. عزیزان محترم، قرآن میں نے عرض کیا کہ ایک سمندر ہے، ایک وادی ہے، اور جو اس وادی میں قدم رکھتے ہیں اللہ رب العزت ان کے لیے راستے ہموار فرماتا ہوا نظر آتا ہے. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہمارے راستے میں نکلتے ہیں ہم ان کے لیے راستے ہموار کرتے تھے. اگر کہا جائے کہ چونکہ ہم عرب نہیں ہیں قرآن سیکھنا ہی ممکن نہیں ہے، نہیں، نتھنگ از امپاسبل، کوئی چیز بھی ناممکن نہیں ہے. اگر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ جی کسی سے پوچھ لیا جائے کہ جی آپ کے لیے کون سی چیز مشکل اور کون سی آسان، تو اگر مجھ سے پوچھا جائے تو میں جواب یہی عرض کروں گا جو کچھ آ جائے وہ سب سے آسان، اور جو نہ آئے دنیا کی نگاہ میں آسان ہو وہ مشکل ترین ہے. تو قرآن ایسی محبت والی کتاب ہے کہ جو بھی اس کے قریب آئے یہ اس کے ساتھ مانوس ہو جاتا ہے. شرط یہ ہے کہ پہل آپ کریں، اس لیے کہ آپ بولنے والے ہیں اور یہ قرآن صامت ہے. تو جیسے کہ میں عرض کر رہا تھا کہ عربی زبان کے حروف تہجی 28 ہیں، اور اس میں 5 یا 6 اور جمع کریں تو فارسی کے حروف بن جاتے ہیں، اور 1-2 اور جمع کریں تو اردو کے. تو زیادہ تر اردو والوں کو وہ حروف آتے ہیں، صرف اور صرف میں بھی کہ تھوڑا نام کا ڈفرنس ہو جائے، شکلیں ایک جیسی ہیں سوائے میں نے عرض کیا 2 حروف کے. ایک جو ہے وہ 2 نقطے والی تا ہے جو با کے بعد آتی ہے، الف با تا. وہ تا عربی زبان میں دائرے کی طرح لکھ کے 0 کی طرح اس کے اوپر 2 نقطے لگائے جاتے ہیں، یا ایک اس کے ساتھ پسوند لگا کے پھر اس کو موڑ کے. اس کی وجوہات ہیں جو آئندہ پروگرامز میں آئیں گی. اور ایک ہے حرف کاف. حرف کاف عربی میں وہی ہے، فارسی میں بھی وہی ہے، اردو میں بھی وہی ہے، پر
عربی زبان میں اس کی ایک شکل اور بھی ہے کہ لام کی طرح لکھ دیا جاتا ہے خالی. اب کیسے پتہ چلے کہ یہ لام ہے یا کاف ہے؟ تو اس لام جو لام کی طرح لکھا جاتا ہے کاف، تھوڑا سا لام سے، لام بہت گول ہوتی ہے اور وہ تھوڑا لمبا کر دیا جاتا ہے، اور اس کے پیٹ میں ایک حمزہ نما شکل ڈال دی جاتی ہے تاکہ پتہ چلے کہ یہ لام نہیں ہے بلکہ یہ کاف ہے. تو وہ حروف جو ہیں، میں عرض کر رہا تھا کہ نام تھوڑے سے تھوڑے ڈفرنس اس لیے ہیں کہ عربی زبان میں پرفیکشن ہے. اردو میں ہم الف بے تے کہتے ہیں، تو عربی زبان میں وہی الف با تا بن جائے گا. اکثر جو قرآن پڑھنے والے ہیں وہ اس بات سے آشنا ہیں اور آگاہ ہیں، ان کو اس چیز کا علم ہے. پر فذکر ان الذکریٰ تنفع المؤمنین، چونکہ ہم اب قرآن پڑھنے اور پڑھانے کی طرف جا رہے ہیں تو اس کے لیے ہمیں کلیئرلی واضح ہونا چاہیے اور ہمیں یاد ہونا چاہیے کہ ان کے نام کیا ہیں. میں آپ کو وہ سارے نام پڑھ کے سنا دیتا ہوں. ایک بات یاد رہے کہ عربی زبان میں جتنے بھی نام ہیں الف سے لے کر یا تک، سب کے لکھنے میں وہ ہو سکتا ہے کہ ایک حرف دکھے، دو حرف دکھیں یا تین، لیکن پڑھنے میں سارے کے سارے 3 حروف سے کم کوئی بھی نہیں ہے. اور اس کی وجوہات بھی آئندہ میں بیان کروں گا. کوئی کال آ رہی ہے؟ جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے؟ جی میں کنیز فاطمہ بول رہی ہوں اور میں سلام عرض کرتی ہوں. السلام علیکم. علیکم السلام. کہاں سے بول رہی ہیں بہن جی؟ میں امریکہ سے بات کر رہی ہوں. اچھا ماشاء اللہ، بسم اللہ بولیے. میں سورہ جمعہ کی 5 آیت یا 3 آیت کریمہ پڑھنا اگر آپ صحیح کر رہی ہیں پلیز. جی بولیے، پڑھیے بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. هو الذی بعث فی الأمین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. بہت اچھا بہن جی، ماشاءاللہ بہت اچھی اٹمپٹ ہے، اور مولا کائنات آپ کو قرآن کی محبت نصیب فرمائے، قرآن کے نور سے آپ کے دل کو منور فرمائے ہمیشہ، اور کبھی بھی گیو اپ نہیں کیجئے گا. میں بھی آپ کی یہی آیات تلاوت کر کے آپ کو انکریج کروں گا کہ، اور برا تو نہیں مانیں گے اگر تصحیح کی جائے تو، چونکہ قرآن پڑھنا اور پڑھانا، سننا اور سنانا یہی ہے ہمارا کام. تو میری سجیشن یہی ہوگی کہ انشاءاللہ آئندہ پروگرامز میں خود اس کو سکھاؤں گا بھی صحیح، کہ جو ساکن حروف ہیں ان کو بالکل سٹل رہنا ہوگا. ایک پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. دوسری بات کہ یہ جو حرکات ہیں ان کو ہمیں انشاءاللہ ٹھیک کرنا ہوگا. اور تیسرا مہم نقطہ وہ یہ ہے کہ وقف اور ابتدا کہاں ٹھہرنا ہے اور کہاں نہیں ٹھہرنا، اور اگر کہیں سانس ختم ہو جاتی ہے تو جہاں ٹھہرے تھے وہاں سے آگے چلنا ہے یا تھوڑا پیچھے جا کے، جیسے آپ نے 1-2 دفعہ کیا بھی صحیح. اور اگر ٹھہرنا ہے تو پھر کیسے ٹھہرنا ہے، انشاءاللہ آئندہ بحوث میں یہ باتیں سامنے آئیں گی کہ اگر کہیں رکنا ہے تو وہاں پھر حرکت جو ہے وہ یعنی زیر زبر وہ نہیں پڑھی جائے گی. جیسے اگر کہا جائے کہ
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یہاں اگر رک جائیں تو یہ تا ہا بن جائے گی، یہ نہیں کہہ سکتے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ تو میں آپ کے انکریج کرنے کے لیے، آپ کو تشویق کرنے کے لیے میں یہی آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، صدق اللہ العلی العظیم۔ تھینک یو ویری مچ۔ تو یہ تھی ہماری سسٹر امریکہ سے، خداوند ذوالجلال ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اور کال ہے؟ جی بولیے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم یا علی مدد۔ وعلیکم السلام یا علی مدد to you too. And I'm calling from Leicester and I want to recite Surah Al-Adiyat. Very nice. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعاديات ضبحا فالمريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرنا به نقعا فوسطنا به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير، صدق الله العلي العظيم۔ Thank you, Allah Hafiz. Very nice. Thank you, Allah Hafiz too, and God bless you. You are our regular caller. Very nice, and God bless you. God bless your parents as well. تو اس بچے نے ماشاءاللہ پچھلے ہفتے بھی کال کی تھی اور اس دفعہ بھی۔ یہ ہے قرآن سے محبت اور
پھر ایسے افراد کے لیے دل سے دعا نکلتی ہے کہ خداوند ذوالجلال ان کے والدین، دیکھیے نا کہ اچھا کام، آپ کی زبانوں میں بھی یہی کہاوت مشہور ہے کہ کام اچھا خود اپنے لیے بندہ کرتا ہے اور ساری دنیا اس کو انکریج کرتی ہے۔ اب چونکہ یہ بیوٹیفل قرآن ریسائٹ کر رہا ہے تو کسی کا کچھ لینا دینا نہ بھی ہو تب بھی دعا نکلے گی کہ گاڈ بلیس ہز پیرنٹس، اس لیے کہ جو کوئی کام کر جاتا ہے وہ اس کے اثرات باقی رہتے ہیں۔ تو خداوند ذوالجلال اس کے والدین کو لمبی عمر عطا فرمائے، پر ہر کسی کو جانا ہے تو جانے کے بعد بھی ان کی فائل بند ہونے والی نہیں ہے۔ یہ بچہ جب بھی قرآن پڑھے گا تو قیامت تک کے لیے ان کے نامہ اعمال میں اس کا ثواب لکھا جائے گا۔ چلیں کوئی بات نہیں، چھوٹی ہو، چھوٹا بچی ہے یا بچہ ہے، جو بھی ہے، خداوند ذوالجلال ان کو ہمیشہ قرآن سے مانوس رکھے اور ان کو طول عمر کے ساتھ نیک اور صالح بنائے۔ تو جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید میں عربی زبان میں اور اردو زبان میں کچھ حروف ایسے ہیں جن میں فرق ہے۔ تو نام جو حروف کے ہیں وہ ہے الف، با، تا، ثا، جیم، ہا، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، حمزہ، ہا، عین، یا۔ تو اچھا، یہ ایک بات آپ نے نوٹ کی ہوگی سارے مسلمانوں نے کہ قرآن مجید میں اگر یہ کوئی لکھنا چاہے تو لکھ بھی سکتے ہیں، قرآن مجید 114 سورتوں پر مشتمل ہے، 114 114، اور ہر سورہ سوائے ایک کے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتا ہے۔ اور سوال بھی آتا ہے، امتحانی سوالات کے قرآن میں کتنے سورے ہیں، تو ہر بندہ بولتا ہے کہ 114۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کتنی ہوئیں؟ تو اس کا جواب چونکہ بندے کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ایک سورہ میں کم ہے تو جلدی سے بول دیتا ہے کہ 113، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ قرآن مجید میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی 114 ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ ایک سورہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈبل ہے، تو ایک میں 2 ہو گئیں اور 113 کے ساتھ آلریڈی ہیں، تو رزلٹ یہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 114 ہی ہوئے۔ اور کبھی کبھی یہ سوال آتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پورا ہوا، خود بسم اللہ کتنی مرتبہ ہے قرآن مجید میں؟ تو اس کا جواب میں آپ کو بتا دوں کہ بسم اللہ قرآن مجید میں 115 مرتبہ ہے، اس لیے کہ یہ 114 بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی وہ ہے، اور ایک ہے سورہ ہود میں جب حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی پانی میں ڈالی تو کہا بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ اچھا، اور یہ جو معلومات قرآنی کے حوالے سے کہ مشہور جو ہے ہمارے پاکستان میں، انڈیا میں اور باقی جگہوں پہ جو قرآن مجید پرنٹ ہوتے ہیں، ان میں یہ آیات، سورہ تو وہی ہیں، سورہ مطلب الحمدللہ رب العالمین، سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ والناس تک 114 سورے۔ اس نقطے کی طرف جانے سے پہلے میں ایک اور ویری امپورٹنٹ پوائنٹ کی طرف اشارہ کر دوں کہ بالاجماع مسلمین، مسلمانوں کا کوئی گروہ بھی ہو، ان کا اجماع ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاں جہاں بھی آیا ہے وہ ہر سورہ کا حصہ ہے۔ اور سورہ فاتحہ میں مستقل آیت بھی ہے، یعنی جب بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ جہاں کہیں کا بھی پرنٹ ہو قرآن، مجھے آپ نے یہ سعودی عربیہ کا پرنٹ ہے تو اس میں بھی میں دیکھتا ہوں، ہاں ایسا ہی ہے، اس لیے کہ قرآن مجید کی اس سورہ فاتحہ، جسے فاتحہ بھی کہتے ہیں، ام الکتاب بھی کہتے ہیں، سبع المثانی بھی کہتے ہیں،
تو اس کے آیات جو ہیں وہ 7 ہیں، یہ بالاجماع، اور اجماع مسلمین ہے کہ اس کی سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ ایک مستقل آیت ہے، آیت کا حصہ نہیں بلکہ پوری آیت ہے۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ شاید اگر نہیں دیکھا تو چیک کیجئے گا، بعض شرارتیوں نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے پرنٹ کرنے کی کوشش کی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے آخر میں کوئی نشانی علامت نہیں لگائی، بلکہ الحمدللہ رب العالمین کے ختم ہونے پر نمبر 1 ڈالا ہے، یعنی اس کو اس کا حصہ بنایا ہے۔ پر جال میں اپنے پھنس گئے خود وہ کہ اب 7ویں آیت کا کیا کریں، اب 6 بنتی ہیں تو 7ویں آیت، آخری آیت جو ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس کو انہوں نے پھر توڑنا چاہا، توڑ کے 2 بنانے کی کوشش کی، جبکہ وہ صحیح نہیں ہے۔ however باقی 113 صورتوں میں سے سورہ براءت کی تو حصہ نہیں ہے، اس میں سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے نہیں، تو 112 صورتوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید کی ہر صورت کا حصہ ہے، پر پہلی آیت جو ہے مستقل نہیں ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون جی اور کہاں سے؟ ہاں جی میں گلاسگو سے بول رہا۔ جی بسم اللہ، اور نام ہاں جی بتائیے۔ میں مولانا صاحب کے ساتھ پرائیویٹ کال کر سکتا؟ جی بولیے، پہلے نام بتائیے، کون آپ؟ میرا نام ہے حیدر علی، گلاسگو سے فون کر رہا۔ جی بسم اللہ بولیے۔ ہاں جی میرے پاس کوشچن تھا نا، مولانا کے ساتھ کوشچن کرنا تھا۔ اب مولانا سے وہاں بھی مولانا ہوں گے، پرائیویٹ کویسچن ہے تو وہ تو مطلب آن دی ایئر نہیں ہوتا ہے، قرآن مجید کے بارے میں ہے تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اور بعد میں فون کریں تو اگر پتہ نہیں اجازت ہوگی کہ اپنا موبائل نمبر چھوڑ سکتے ہیں، یا یہاں سے لے لیجئے گا ان کا، یا میرا نمبر بھی ان سے لے لیجئے گا اور انشاءاللہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہیلو، جی تو گزارش کر رہا تھا کہ 114 سوریں ہیں، ان میں سے ایک میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے جو سورہ براءت ہے، جس کا نام دوسرا سورہ توبہ ہے، اور ایک سورہ ہے جس میں حضرت سلیمان نے بلقیس کو خط لکھا، اس میں وہ ڈبل آ گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو ان رزلٹ 115 بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور ایک جگہ ہے بسم اللہ مجریہا و مرساہا، تو اس حوالے سے بسم اللہ قرآن میں 115 مرتبہ آ گئے۔ اور سورہ فاتحہ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم جو مستقل آیت ہے اور باقی صورتوں کی آیت کا حصہ ہے۔ ایک اور بات جو معلومات قرآنی کے حوالے سے کہی جاتی ہے اور ہر مسلمان کوشش کرتا ہے کہ مجھے یہ معلوم ہو کہ ہمارے ہاں تاج کمپنی ہو یا دوسرے جنہوں نے قرآن مجید کی پرنٹنگ کا ذمہ اپنے ذمہ لیا ہوا ہے، تو ان کے حوالے سے قرآن مجید کی 6666 آیات ہیں، 30 پارے، 6666 یہ مشہور ہیں، لیکن یہ جو سورہ سعودی عربیہ میں پرنٹ ہوا ہے، جب آپ جاتے ہیں حج کے لیے تو آپ کو یہ قرآن مجید نکلتے ہوئے جدہ سے گفٹ کیا جاتا ہے۔ ان کا یہ ماننا ہے، اور انہوں نے آخر میں تاریخ قرآن بھی لکھی ہے کہ یہ قرآن ہم نے کہاں سے لیا، تو الحمدللہ بڑی اچھی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ قرآن جو ہے وہ، آپ نے یہ تو سن رکھا ہوگا کہ قرآن مجید کی 14 قرأتیں ہیں، تو 14 قرأتوں میں سے وہ 14 قرأتیں اس لیے بنی ہیں کہ جی السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی بولیے کون سسٹر اور کہاں سے؟ میرا نام قمر زمان ہے، میں لندن کیمبرج سے بول رہا ہوں۔ اچھا جی بسم اللہ، بولیے بھائی۔ میرا کو خیر مولانا صاحب سے تو بات نہیں پوچھنا، کوئی سوال میرا سوال آپ سے ہے، یہ آن لائن قرآن پاک پڑھانے کی کوئی آپ کے پاس سہولیت ہے؟ نمبر آپ نے چھوڑ دیجئے گا، انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے، یہ دفتر میں چھوڑ دیں کہ آپ انشاءاللہ مجھ سے بعد میں رابطہ کر سکتے ہیں۔ اوکے، تو اس تاریخ قرآن کے حوالے سے
ان کا کہنا ہے کہ وہ 14 جو ہیں اس میں ایکچولی 7 قاری ہیں اور ہر قاری کے 2 راوی ہیں، تو وہ 14 بنتے ہیں۔ تو ان 7 میں سے پھر سب سے جو مہم اور مشہور ترین ہے وہ ہے قاری حفص اور قاری عاصم، عاصم ابن ابن نجود الکوفی الطابعی۔ تو انہوں نے قرآن سیکھا ابی عبد الرحمن سلمی سے۔ وہ ابی عبد الرحمن سلمی جو ہیں وہ ڈائریکٹلی شاگرد ہیں حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے، اور انہوں نے لکھا کہ ابی عبد الرحمن سلمی نے اجماع حاصل کرنے کے لیے، سب کی سپورٹ حاصل کرنے کے لیے حضرت عثمان، حضرت علی ابن ابی طالب، زید ابن ثابت اور ابی ابن کعب چاروں سے روایت کی ہے، اور انہوں نے چاروں نے عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان کا یہ فرمانا ہے کہ یہ جو قرآن کی کاپی چھپی ہوئی ہے سعودی عربیہ میں خادم الحرمین کی طرف سے، ان کا ماننا ہے کہ 6236 آیات ہیں۔ اب اگر کوئی کہے کہ جی یہ کیا ہو گیا، تو عزیزان محترم میں ایک بات کلیئر کر دوں کہ اس میں کمی زیادتی کوئی بھی نہیں ہے، نہ ایک زبر، نہ ایک حرف، نہ ایک لفظ کی کمی زیادتی نہیں ہے۔ وہی جو قرآن پوری دنیا میں چھپا ہے یہ بھی وہی ہے، ان کی کاؤنٹنگ میں تھوڑا فرق ہے۔ بعض آیات کو لمبی آیات کو جو ہے وہ چھوٹا کر دیا گیا، اور بعض کو مطلب ملا دیا گیا۔ یہ ایسے ہے، کوئی ایسی خطرے والی بات نہیں ہے، نہ ہی الحمدللہ والمنہ کہ شیعہ اثنا عشری کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت مسلمین کے لیے چھوڑا قیامت تک کے لیے۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام قبلہ، میں تعظیم نقوی لندن سے بول رہا ہوں۔ جی بسم اللہ، بولیے۔ قبلہ میرا سوال یہ تھا کہ اگر آپ یہ اس پہ روشنی ڈال دیں کہ قرآن کو باوضو کس وقت پڑھنا چاہیے، اور اگر وضو میں نہیں ہے تو ویسے بغیر ہاتھ لگائے اس کی تلاوت ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی، اور اگر واجب غسل کیا ہو تو اس کے بعد ہاتھ لگا کے قرآن مجید کو پڑھا جا سکتا ہے یا اس سے پہلے بھی وضو کرنا ضروری ہے؟ اگر یہ 2-3 باتوں پہ آپ روشنی ڈال دیں گے تو بہت آپ کی مہربانی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، جزاک اللہ۔ تھینک یو ویری مچ۔ اگرچہ یہ ہمارے موضوع کے ریلیٹڈ نہیں ہے، یہ فقہی مسائل ہیں تو ان کا سیشن جدا ہے، پر چونکہ سید بادشاہ نے کال کی ہے تو میں احتراماً عرض کر دوں کہ قرآن مجید جو ہے اس کے ہر پرنٹ جو ہوتے ہیں اس میں لکھا ہوتا ہے بار کہ لا یمسہ الا المطہرون، کہ اسے بغیر طہارت کے اسے چھوا بھی نہیں جا سکتا، اور پڑھنے کا تعلق جو ہے اسے ہاتھ لگانا تو بغیر وضو اور غسل واجبی کے بغیر تو بالکل بھی قطعاً جائز نہیں ہے۔ پڑھنے کے حوالے سے کہ طہارت اگر کر لی جائے، وضو کر لیا جائے، وضو نہ بھی کیا ہو، طہارت ہو انسان کی، تو ہاتھ لگائے بغیر اسے پڑھ سکتا ہے کہیں بھی اور جتنا مرضی ہے پڑھے۔ اگر غسل جنابت انسان پہ واجب ہو جائے تو غسل کے بغیر 7 آیات سے زیادہ بغیر ہاتھ لگائے پڑھنا مکروہ ہے، اور اس سے زیادہ نہیں پڑھ سکتا۔ پر اگر غسل کر لیا جائے، غسل جنابت کو چونکہ ام الاغسال کہتے ہیں، تو اس کے بعد وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ غسل جنابت از دی کمپلیٹ ابلوشن۔ تو کمپلیٹ ابلوشن کے بعد نہ نماز کے لیے وضو ضروری ہے، نہ قرآن چھونے کے لیے، نہ مسجد الحرام میں جانے کے لیے، نہ ہی کسی اور چیز کے لیے وضو ضروری نہیں ہے، بلکہ اجازت بھی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ کمپلیٹ ابلوشن آپ نے کر لیا۔ تو یہ تو ہوئے تعظیم بھائی کے جوابات۔ باقی ہم بات کر رہے تھے کہ قرآن مجید کے بارے میں شیعہ اثنا عشری کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن میں تحریف تو بالکل بھی نہیں ہوئی، اس لیے کہ باقی مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن مجید حضور سرور کائنات کی وفات حسرت آیات سے بعد میں جمع کیا گیا، لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، ایسے اشارہ کر کے فرمایا میں تم میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں جو ایک دوسرے سے بڑی نہیں ہیں۔ ایسے نہیں کہا اس لیے کہ ایک بڑی ہو سکتی ہے ایک چھوٹی ہو سکتی ہے، ایسے فرمایا
کہ اس میں بڑی اور چھوٹی ہونے کا سوال ہی نہیں ہے. کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، تو وہ کتاب جو اللہ رب العزت کے پیغمبر نے ہمارے لیے چھوڑی وہ کون سی ہے؟ وہ یہی ہے کتاب ہے. ہمارا یہ عقیدہ ہے جس کی طرف اشارہ کر کے آقا نے ارشاد فرما دیا یہ کتاب ہے. اور اگر کہا جائے کہ جی نہیں وہ بعد میں جمعی، تو پھر خرابی یہ لازم آتی ہے کہ وہ کتاب کون سی تھی. یا کوئی بھائی کہے کہ جی نہیں اہل بیت کو چھوڑیے، کتاب اللہ و سنتی کہہ کے گئے تھے، اس سے بھی چلیں سلمنا. تو وہ کتاب کون سی تھی؟ ہواؤں میں بکھری ہوئی، اذہان میں بکھری ہوئی چیزوں کو کتاب نہیں کہا جا سکتا، بلکہ کتاب تو وہ ہوتی ہے جو بین الدفتین ہو، بٹوین دی ہارڈ ٹو ہارڈ کورز. تو ہمارا تو عقیدہ ہے کہ پیغمبر خاتم نے اسی لیے کہ اور ترتیب بھی آقا نے خود دلوائی، اس لیے کہ عام انسان غیر معصوم کی گنجائش اور احتیاج اور اجازت بھی نہیں ہے کہ مکی صورتیں جو پہلے نازل ہوئیں وہ آخر میں آ گئیں اور جو بعد میں نازل ہوئیں وہ پہلے. آپ کو معلوم ہے کہ ترتیب نزولی کے حساب سے اور ہے، اور ترتیب موجود جو ہے وہ قرآن کی اس سے میچ نہیں کرتی. اس لیے کہ یہ چھوٹی صورتیں جو سارے 30-35ویں پارے میں ہیں ساری کی ساری مکی ہیں، تو ان کو تو پہلے ہونا چاہیے تھا نا. اور سورہ بقرہ جو ہے وہ مدنی ہے اور وہ پہلے سے پارے میں آ گئی. تو سارے مسلمانوں کا اجماع ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے میچ نہیں کر رہی. ترتیب فعلی جو ہے یہ بھی پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرضی سے اور اللہ رب العزت کی حکم سے اور جبریل کی انسٹرکشن سے دلوائی. اور یہ اس پر ہمارا ایمان ہے کہ جس میں ایک حرف کی بھی نہ کمی ہے نہ زیادتی ہے. جو تہمتیں لگاتے ہیں کہ جی ان کا قرآن اور ہے، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، وی ریجیکٹ ایکسٹریملی. اور ہمارے مسلمان بھائیوں کا یہ اجماع ہے اس بات پر کہ یہی قرآن پیغمبر خاتم کے قلب اطہر پر نازل ہوا، اور اسی کی ہم تفسیریں پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، اسی کے ترجمے لکھتے ہیں، اسی کی تلاوت کرتے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ ہر گھر میں یہ قرآن موجود ہوتا ہے. تو جو میں بات عرض کر رہا تھا کہ یہ حروف تہجی جو ہیں ہر زبان کے، ان میں یہ عربی زبان کے حروف تہجی جو ہیں ان میں ہر حرف 3 حروف پر مشتمل ہوتا ہے. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، بولیے کہاں سے اور کون؟ حضرت قبلہ جناب مقصود سے عرض کر رہا ہوں وارڈ سے. جی بسم اللہ. جی قبلہ میرا چھوٹا سوال یہ ہے جی کہ بعض دوست جو مذاق میں یا شاید اس لیے کہ وہ باور کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اہل تشیع کا قرآن 40 پارے کا ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ. کیا یہ بھی تعریف کے زمرہ میں آتا ہے؟ ان کا یہ سوچنا اور یہ کہنا کہ قرآن 40 پاروں کا ہوا یا نہ ہوا، یہ مذاق بھی کیا بہت بھاری نہیں ہے؟ اور کیا یہ گناہ نہیں ہے؟ یہ بھی کیا اس تعریف کے اس معاملہ میں آتا ہے؟ بالکل آتا ہے. قرآن کے ساتھ مذاق بھی نہیں کیا جا سکتا. اور ہمارا یہ عقیدہ ہے شیعہ اثنا عشری کا کہ یہی قرآن ہے جو 30 پاروں پہ مشتمل ہے اور 6666 آیات پر مشتمل ہے. اس میں کوئی کمی اور زیادتی، ابھی تو میں یہی بیان کر رہا تھا نا بھائی کہ اس میں کوئی کمی اور زیادتی کی گنجائش ہی نہیں ہے. اگر گنجائش ہوتی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم کا نازل ہونا پھر ابس لازم آتا ہے معاذ اللہ. وہ جب نازل ہو گئی تو پیغمبر خاتم نے، ہاں آپ کا یہ سوال بنتا ہے کہ جی الیوم اکملت جو آخری ہے تو وہ ادھر کیوں سیٹ ہے؟ تو یہ قرآن کے سیکرٹس ہیں جو پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسے 33 ہے یا اور آیات ہیں، تو یہ سیکرٹس ہیں، قرآن کے راز ہیں. تو یہ تو وہ جانے نا جس نے بھیجا ہے اور جس نے کہا ہے کہ میرے حبیب اس آیت کے ٹکڑے کو فلاں جگہ لگا دو. تو ڈیفینیٹلی آپ کا جواب کہ قرآن مجید جو ہے اس میں تحریف شیعہ کے نزدیک بالکل باطل ہے. کوئی تحریف نہیں ہے، ہم بالکل تحریف کے قائل نہیں ہیں. اور اگر کوئی کہتا ہے کہ جی ان کے ہاں کوئی اور قرآن ہے تو ہم نے تو اس کو ریجیکٹ کر دیا. اگر کوئی ہے ماں کا لال جس کے پاس کوئی کاپی ہو چپ کرانے کے لیے، کم از کم کوئی تو سامنے پیش کرے نا. 1400 سال ہوئے الزام اور بہتان لگاتے رہے پر کسی نے بھی کوئی اس کو ثابت نہ کیا. ہم پھر اعلان کرتے ہیں کہ ہمارا قرآن جو پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت کے حوالے بھی کیا اور ہمارے لیے ہدایت کا چراغ چھوڑا، ایک قرآن یہی قرآن ہے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتا ہے اور والناس پہ ختم ہوتا ہے. اور اس کے صحیح ٹیچرز اور استاد
اہل بیت اطہار سلام اللہ علیہم اجمعین۔ تو ایک اور بات عرض کر دوں کہ 114 صورتوں میں سے 29 سورے ہیں جو حروف مقطعات سے شروع ہوتے ہیں۔ آپ کہیں گے جی وہ حروف مقطعات کیسے ہیں؟ تو آپ دیکھیے کہ حروف مقطعات لکھے ہوئے لفظ کی صورت میں ہوتے ہیں ملا کے، لیکن انہیں پڑھنا ایک ایک کر کے ہوتا ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مولانا صاحب، محمد علی لندن سے بول رہا ہوں سر۔ جی بسم اللہ بولیے۔ جی الحمدللہ، میرا آپ سے ایک چھوٹا سا ایز اے طالب علم ایک کویشچن ہے، وہ تو میں ریسرچ بھی کروں گا، لیکن اچھا وہ آج آپ نے باتوں باتوں میں یاد دہانی کرا دی، تو میں اس کے اوپر بڑا سوچ رہا تھا کسی دن میں اس کے اوپر ریسرچ کروں، لیکن آپ کی رہنمائی میری فرما دیجیے گا کہ جو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو قرآن پاک کی جو کاپی جو تھی جی کتاب سے جو کمپائل کی تھی، وہ ایز اے تاریخ کے حصے میں کہاں پڑی ہوئی ہے کسی جگہ کے اوپر؟ اگر اس کا مینشن کر دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، مجھے ریسرچ کرنے میں زیادہ دقت نہیں ہوگی۔ جو انہوں کے اپنے دور کے اندر وہ جو کمپائل کر دیا تھا ایٹ لیسٹ وہ ہمارے پاس محفوظ ہوگا، لیکن کہاں پہ پڑا ہوا ہے یہ مجھے بتا دیجیے گا، جزاکم اللہ خیر۔ یہ تو مطلب ایسا نہیں ہے کہ جی اس کو ایسے کسی میوزیم میں رکھا گیا ہو، مختلف لوگوں نے اپنے اپنے حساب سے لکھا ہوا تھا، اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی سرٹیفیکیشن کی، اور یہ جو ہمارے پاس موجود ہے۔ اب آپ کہیں کہ جی حضور نے اپنے ہاتھ سے کوئی لکھی تھی بات، قرآن لکھا تھا، ایسی ہرگز بات نہیں ہے، بلکہ حضور تلاوت فرما دیتے تھے اور لوگوں کو حکم فرماتے تھے کہ اپنے آپ لکھ لیں، اور میں آئندہ انشاءاللہ اس کی تاریخ قرآن کے حوالے سے کہ یہ ہم تک اب اس شکل میں کیسے پہنچا ہے، چونکہ وقت اتنا زیادہ نہیں ہوتا، لہٰذا جو اس کے ریلیٹڈ ہیں وہی باتیں میں کروں گا، تو یہ اس کے ریلیٹڈ ہے۔ میں اس کی تاریخ قرآن کے حوالے سے انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جو ہے نیکسٹ ویک ہم اس پہ فوکس کریں گے، اور اس کی طرف اشارہ کرنا کہ جی کوئی ایک خاص کاپی تھی جو حضور نے کہا، جی یہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ جو حضور کے صحابہ کرام نے لکھا ہوا تھا اپنے پاس، تو جو متفق علیہ تھا اس کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا، ہاں یہ کاپیاں جو آپ کے پاس ہیں، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی، یہی کتاب الہی ہے اور میری عطرت اہل بیت ہیں۔ تو گزارش کر رہا تھا کہ 114 صورتوں میں سے 29 سورے ہیں جو حروف مقطعات اس لیے کہتے ہیں کہ لکھنے میں تو وہ شاید ملا کے لکھے جاتے ہیں، پر ان کو پڑھنا جو ہے وہ ہوتا ہے ایک ایک حرف کر کے ان کے ناموں سے۔ تو آئندہ پروگرام میں یہ بھی آ جائے گا کہ ہر حرف کا ایک شکل ہوتی ہے، ایک نام ہوتا ہے اور ایک تلفظ ہوتا ہے اس کا، انشاءاللہ العزیز ہم تفصیل سے بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو حروف مقطعات جیسے آپ جانتے ہیں، جیسے یاسین لکھا ہوتا ہے، لکھنے میں تو ملا کے لکھتے ہیں، پر اسے پڑھنا علیحدہ علیحدہ کر کے پڑھنا ہوتا ہے، جیسے یاسین۔ اور اس کے علاوہ انشاءاللہ اور اس کی بڑی سویٹ نکتے آئیں گے کہ قرآن مجید جو ہے وہ اس کو آیات الہی کو پڑھتے وقت جو ہے وہ بعض اوقات سکتے ہوتے ہیں، وہاں رکنا ہوتا ہے، تو سکتہ اور وقف میں کیا فرق ہوگا، اور وقف و ابتدا کے کتنی اہمیت ہے، وہ ساری چیزیں انشاءاللہ اس میں آئیں گی۔ خداوند ذوالجلال ہمارے قلوب کو اللہ رب العزت نور قرآن سے منور کرے، اور قرآن مجید کی شفاعت ہمیں نصیب فرمائے، اور تمام مسلمانوں کو قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔